بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، برحال سرویا نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ مراد نے اس اجتماع کی خبر بروسا میں سنی اور اس وقت اس کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی، تاہم عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عثمانی فوج پر حملہ کیا اور من جملہ 20,000 ترک سپاہیوں نے 15,000 کو تحت دے کر ڈالا۔ اس کے بعد فوراً علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق درہ بند کی راہ سے کوہ بلکان کو عبور کر کے بلغاریہ میں داخل ہوا اور شوملا اور ترانو پر قبضہ کر کے دریائے ڈنیوب کی طرف بڑھا۔ ناظرین اکرام، سیسمان نے بلغاریہ سے بھاگ کر نائکوپولس میں پناہ لی، لیکن بہت جلد اس سے مراد سے معافی مانگ کر صلح کر لینی پڑی۔ شرائط صلح یہ تھے کہ سلسٹریا کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے اور بلغاریہ سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا۔ سیسمان کی علیحدگی کے باوجود شاہ سرویا نے استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور سیسمان بھی چند ہی دنوں میں معاہدے کو توڑ کر پھر سرویا سے مل گیا۔ ناظرین اکرام، اس نے سلسٹریا سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ایک فوج فروسا کی مدد کے لیے روانہ کی۔ مراد نے علی پاشا کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سیسمان پھر نائکوپولس میں پناہ گزیر ہوا اور یہ اہم قلعہ دوبارہ فتح ہوا۔ مراد نے اس مرتبہ بھی سیسمان کی جان بخشی کی، لیکن اس کی بار کی غداری کی سزا میں بلغاریہ کا جنوبی حصہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ لزار شاہ سرویا اپنے دوسرے حلیفوں کے ساتھ برابر ترکوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر اس نے تمام اتحادی افواج کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن معرکے کا تہیہ کیا اور اپنے لشکر کی کثرت و قوت پر اعتماد کر کے مراد کے پاس آخری جنگ کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ 15 جون 1399 عیسوی بمطابق 791 ہجری کو کوسووا کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شراسہ بکھیر کر سرویا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلولش کوبلیوچ نامی ایک سروری امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور وہاں شاہ لزار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر دفعتاً اس نے مراد پر خنجر سے حملہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، سپاہیوں نے چشمے سون میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر مراد کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان اور ہے۔ ناظرین اکرام، اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا کہ لزار گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد خود بھی جاں بحق تسلیم ہوا۔ ناظرین اکرام، میلولش کے واقعے کے بعد یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب کوئی اجنبی سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو وہ آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ فریب نہ کر سکے۔ 19ویں صدی تک اس قاعدے کی پابندی کی جاتی رہی، تاہم گزشتہ صدی میں بھی غیر ملکوں کے سفیروں کو سلطان کے بہت قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ناظرین اکرام، جنگ کوسووا کے بعد 500 برس تک اہل سرویا نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ بحیرے بھاگ کر جبل اسود یعنی مونٹی نیگرو میں پناہ گزیر ہوئے اور وہاں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے۔ بہت سے بوسنیا اور ہنگری میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن بحیثیت ایک خود مختار حکومت کی سرویا کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اگرچہ اس کے بعد بھی 70 سال تک سرویا کی نان حکومت ملکی فرمانرواؤں کے ہاتھ میں رہی، تاہم اس کی حیثیت محض ایک باج گزار مملکت کی تھی۔ ناظرین اکرام، مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس نے 30 سال تک حکومت کی، ان میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر سال جنگ میں کامیاب رہا۔ مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کے آخری منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن مراد کی ظفر یاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور سلافی قوموں کے زیر نگی تھی، اور بلغاریہ، سرویا اور بوسنیا دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، مراد ہی کے عہد میں اول بار آل عثمان اور اہل ہنگری کا مقابلہ پیش آیا، جس میں مؤخر الذکر کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔
مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اقتدار کو دریائے ڈینیوب تک پہنچا دیا اور بعض ریاستیں مثلاً سرویا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر کنات کی گئی، تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاستیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں۔ ناظرین کرام، مسٹر گینس لکھتے ہیں کہ مراد نے عیسائی علاقے فتح کر کے ان میں سے اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو بجبر اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ برخلاف اس کے اس نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو 787 ہجری بمطابق 1385 عیسوی میں یونانی کلیسا کے بطریق اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھا تھا۔ بطریق مذکور نے اقرار کیا ہے کہ مراد نے کلیسا کو کامل آزادی بخش دی تھی۔ یہ اس کی کا نتیجہ تھا کہ 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی اور 791 ہجری بمطابق 1399 عیسوی کے درمیان بطریق اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا سے بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔